Microphone. Dear ICCBS alumni, distinguished guests, faculty members, colleagues, very dear students, Assalamu alaikum and good afternoon. I, Dr. Hina Siddiqui, welcome you all in the bi-monthly series called Meeting with Legends, organized by Alumni Club of International Center for Chemical and Biological Sciences, Dr. Padwani Center for Molecular Medicine and Drug Research, University of Karachi. We will begin our event with the recitation from Holy Quran. For this, I invite Mr. Tahir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون صدق الله العظيم. Jazakallah. Now I request you all to rise for the national anthem. Ladies and gentlemen, now I would like to briefly introduce you with the ICCBS Alumni Club. ICCBS Alumni Club is a non-profit international organization formally established at the International Center for Chemical and Biological Sciences in June 2011. Outstanding graduates are the key assets for any institution. Since the establishment of ICCBS Alumni Club, we have established contacts with former ICCBS graduates all over the world to join this alumni club so that we all remain in contact with each other for the greater good of our beloved institution. Today, the ICCBS Alumni Club has more than 500 members actively engaged in supporting their alma mater. The club has chapters and focal persons in many countries of the world, such as USA, Canada, Sudan, Iran,
and most recently, a chapter was inaugurated in Sri Lanka. In addition to these, club has local chapter in various parts of Pakistan, such as Azad Jammu Kashmir, Faisalabad, Lahore, various Balochistan. Some specific aims and scope of the ICCBS Alumni Club are to remain in contact with the outstanding graduates of the ICCBS, to effectively utilize ICCBS alumni capacity to improve the quality and training of new scholars, to engage ICCBS alumni in planning for the further development of the ICCBS institution, to involve them in the selection of young international students who wish to join ICCBS, to help ICCBS graduates in getting suitable jobs through the existing context of ICCBS alumni, and to spread the message about the unique mission and the world-class facilities of ICCBS institutions, to contribute in building the image of Pakistan, which is deserved through academic, social, and research activities. For further detail, you can visit our website also. Now, I invite our media advisor, Mr. Jafar Askari, to formally introduce us with today's eminent guest. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद बिन हैदर साहब का तारुफ इतना तवील है कि अगर मैं इसकी तलखीस करने में यकीन नहीं है कि इसकी तलखीस करना जोशी लाने को मुतरादिफ था, लेकिन चंद लाइनें मैंने लिखी हैं जो मैं आपके हदिया समाप्त कर रहा हूँ। मुमताज़ बाहिर तालीम, मुहक्किक, मुसन्निफ़, मारूफ कानूनदान, तहरीक पाकिस्तान के कारकुन और हमारे बुजुर्ग आज़ाद बिन हैदर 1932 ईस्वी में सियालकोट में पैदा हुए। इस मकाम में मैं इसकी वजाहत करूँगा कि जो लफ्ज़ बुजुर्ग मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है, यकीन जानिए कि वो कोई रियायतन या रिवायतन नहीं है, बल्कि ये लफ्ज़ यहाँ पर अपने अंदर तमाम तर उसकी वसअत और मायने लिए हुए। यानी अगर मैं आपको शेख सादी का एक शेर हदिया समात करूँ कि बुजुर्गी बअक़लस 90 साल, तवंगुरी बदिलस 90 माल, यानी बुजुर्गी अक़ल से होती है, सालों के गुजरने से या उम्र के ढलने से नहीं आती। और इसी तरह माल दौलत से तवंगुरी नहीं होती, बल्कि दिल से होती है। तो यहाँ पर ये लफ्ज़ जो बुजुर्ग है वो अपने भरपूर मायने के साथ है। इब्तदाई तालीम आपने इसी शहर यानी सियालकोट में हासिल की। 1944 ईस्वी में मुस्लिम लीग के दस्ता-ए अतफ़ाल में शामिल होकर कायद-ए-आज़म का इस्तक़बाल का शर्फ़ भी हासिल किया। 1946 ईस्वी में मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन की रुकनियत हासिल की। 1947 ईस्वी में रज़ाकार की हैसियत से वागा लाहौर कैंप में खदमात सर अंजाम दी। उस वक्त आपकी उम्र और आप फ़कत 9वीं जमात के तालिब इल्म थे। क़याम पाकिस्तान के ऐलान के साथ ही आप कायद-ए-आज़म के साथ कराची आ गए। 18 अगस्त 1947 ईस्वी को कायद-ए-आज़म ने बंदर रोड ईदगाह मैदान में नमाज ईद अदा की। इस मौके पर आज़ाद बिन हैदर साहब भी पिछली सफ़ों में मौजूद थे। इन्होंने यकीनन मैट्रिक, MA और LLB की तालीम हासिल की। 1956 से लेकर और 1972 ईस्वी में इन्होंने 13 लड़कों और लड़कियों के लिए स्कूल कायम किए, जो भुट्टो साहब के दौर में कौमिया दिए गए यानी नेशनलाइज कर दिए गए। इसके रद्द अमल के तौर पर आज़ाद बिन हैदर साहब ने मीठा गोश्त तक़सीम किया और कौम को मुतनब्बे किया कि इस कौमियाई जाने के मनफी असरात आगे चल कर नजर आएंगे। भुट्टो साहब के दौर में इन्हें जेल भी हुई। वाज़ेह है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बाज़ कौमी रहनुमाओं बशमूल आज़ाद बिन हैदर साहब को अपना दुश्मन नंबर 1 करार दिया। मादरे मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना से इन्हें ख़ास क़ुर्बत हासिल थी। आज़ाद बिन हैदर साहब ने ही जनाब हसन शेख और शेख मुजीबुर रहमान साहब के हमरा मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के गोशवारे सदारती उम्मीदवार के लिए जमा करवाए थे। एक एजाज़ की बात है।
متعدد سیاسی و سماجی اداروں سے وابستگی اور اس کے نتیجے میں بے پناہ تحرک، اس کے باوجود انہوں نے رہبران پاکستان اور تحریک پاکستان سے متعلق موضوعات پر 32 کتب کی ادارت و اشاعت کے اعزاز بھی حاصل کیے ہیں۔ ان کی کتب میں ایک کتاب بعنوان علامہ اقبال یہودیت اور جمہوریت بھی شامل ہے۔ ان کی زندگی کے سیاسی اور سماجی سفر میں غیر ملکی دورے اور غیر ملکی سربراہان مملکت سے ملاقاتیں بھی شامل ہیں۔ انہوں نے ماہنامہ مشرق اور روزنامہ نوروز سمیت دیگر اخبارات کی ادارت بھی کی ہے۔ ان کی ایک کتاب تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار کو 2011 عیسوی میں وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے گولڈ میڈل بھی مل چکا ہے۔ آپ مسلم ایجوکیشن سوسائٹی اور اقرا مونٹیسری انٹرنیشنل ٹرسٹ کے صدر ہیں۔ آزاد رو ہوں اور میرا مسلک ہے صلح کل، ہرگز کبھی کسی سے عداوت نہیں مجھے تھا۔ یہ تھا مختصر تعارف، اور اس موقع پر میں موجودہ صدی اور گزشتہ صدی یعنی موجودہ صدی سے پیوستہ صدی کے 2-3 احساس شخصیات یعنی بالترتیب آزاد بن حیدر صاحب، پروفیسر ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر اقبال چودھری صاحب سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر تشریف لائیں تاکہ اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے آج جعفر سے ایک تاریخ ساز شخصیت کا تعارف سنا۔ حقیقت یہ ہے کہ تاریخ آپ کے سامنے ہے، ایک ایسا شخص جس نے ایک مملکت کو وجود میں آتے دیکھا، ایک نظریے کو فروغ پاتے دیکھا، ایک ایسا شخص جس نے اس قائد کو دیکھا اور اس کو قریب سے دیکھنے کا شرف حاصل کیا، جس نے ایک مملکت، ایک نظریہ اور ایک قوم تخلیق کی۔ یہ بنیادی فرق ہے کہ مملکت بنتی ہے اقوام کے لیے، وہاں کوئی قوم بھی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی۔ قائد اعظم نے ایک قوم بنائی اور ایک مملکت کی تشکیل دی۔ آپ کے سامنے تاریخ کا ایک ایسا شخص موجود ہے جس نے اس مملکت کو ترقی کرتے ہوئے اور اس میں خود بھی کردار ادا کیا۔ آپ کے سامنے آزاد بن حیدر ہیں، جنہوں نے علم کے میدان میں، صحافت کے میدان میں، حقوق انسانی کے میدان میں اور ایز اے پولیٹیکل ہسٹورین بہت ساری کنٹریبیوشن آپ کے سامنے ہیں، مگر آزاد بن حیدر نے اس ملک کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا اور اس ملک کو ٹوٹنے کے ساتھ ایک نظریے کی ڈیٹوریشن، ایک ایسا عمل دیکھا جو بہت پینفل ہے، جس سے ہم سب گزرتے ہیں۔ اور آج کا دن آپ کے سامنے ہے جب ہم ضرب عزم میں لگے ہوئے ہیں، ہم ایک جنگ کا حصہ ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے ادوار اور اعمال کے ذریعے ایسے مانسٹرز کریٹ کیے جو آج کے زمانے میں اس قوم کی بنیادوں کو ہلانے کی طرف ہے۔ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ تاریخ کو بذات خود دیکھ رہے ہیں۔ میں محترم آزاد بن حیدر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ابتدائی کلمات اپنی زندگی کے متعلق، اور پھر جب یہ تعارفی کلمات ہو جائیں گے تو میں اپنے محترم استاد پروفیسر عطاء الرحمان صاحب سے درخواست کروں گا
کہ وہ اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. یہ قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی ہے یہ قائد اعظم محمد علی جناح کو بہت پسند تھی. تو جہاں بھی علماء کہیں ملتے تھے تو وہ کہتا تھا وہ ابابیلوں والا. آج میں اس یونیورسٹی میں جب داخل ہو رہا تھا تو مجھے اپنی جوانی کا وہ دور یاد آ رہا تھا جب پروفیسر اے بی علیم صاحب نے نانک واڑے میں جب یونیورسٹی تو اعلان کیا کہ ہماری یونیورسٹی کمپلیٹ ہو گئی ہے, اب ہم جانے والے ہیں. یہ 56 کی بات ہے. میں ماسٹر ایسی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ, میں نے لا بھی اسی یونیورسٹی سے کیا. تو ڈاکٹر صاحب جوانی میں کچھ لفظشیں ہو جاتی ہیں. تو مجھے بھی اس زمانے میں یہ ہوا, یہی مہینہ تھا علامہ اقبال ڈے آ رہا تھا تو مجھے کہا گیا تو مشاعرہ ہو. اب میں تک بندی کر کے لکھ کر لے آیا تو وہ مجھے یاد آ رہا تھا 1955 کی یونیورسٹی اور آج کی ماشاءاللہ کے سال کہاں سے کہاں پہنچ گئی اس زمانے میں. وہ میں نے شیئر اس لیے کہ میرا میڈیا کوآرڈینیٹر صاحب نے میرے لیے کام آسان کر دیا کیونکہ 60 سال تو میں ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں انگلش ہی بولتا رہا. تو میں نے کہا آج اپنی قومی زبان جس کو آئین میں کہا گیا تھا کہ 10-15 سال کے بعد تمام شعبہ حیات کی ٹرانسلیشن ہو جائیں گی, بکس اویلیبل ہوں گی جیسے اس میں خیال. تو وہ چند شعر سے میں شروع کرتا ہوں تاکہ مجھے وہ آپ نظر آئے. یہ علامہ اقبال کے مصرے سے میں نے اٹھایا لگتا. ہزاروں گردشوں کے بعد پھر گردش میں جام آیا اور ہزاروں منزلوں کے بعد پھر تیرا مقام آیا. اور نسیم صبح گاہی نے ترانے عشق کے چھیڑے, چمن کی بند کلیوں کے لیے رنگی پیام آیا. اور اس شعر پر تو پتہ نہیں کتنی مرتبہ پڑھا ہے. اب دیکھیے بڑی اس وقت کمکمے لگے ہوئے تھے, روشنی تھی. پروفیسر ابا حلیم ہم ان کو کہتے تھے. تو یہ شعر پر میں بار بار پڑھا. یہ دیکھیے اب وہ دلہن کی طرح اس وقت یہ یونیورسٹی ہوئی. اور میں جب داخل ہوا تو وہی تصور تھا جیسے ایک دلہن کو سجایا جاتا ہے. تو یہ شعر پتہ نہیں کتنی بار. عروس علم و فن کے انچھوئے کموار ہونٹوں پر پھر اس کے بعد مہر لگ گئی تیرا جو نام آیا. کبھی جامی کبھی حافظ کبھی رازی کبھی سینہ, کبھی مثل عطار آیا کبھی طرز خیام آیا. حسینوں محجبینوں نازنینوں کا سلام آیا, سلام آیا پیام آیا قیام آیا کرام آیا. یہ علامہ اقبال کی نظر کیا. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی گولڈن جوبلی اس ڈپارٹمنٹ کی سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ایک گولڈن جوبلی رپورٹ میں مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی کی جس کے پیٹرن ان چیف پیر سید عبد القادر گیلانی سفیر عراق تھے اور جس کے پیٹرن پروفیسر اے بی علیم تھے. اور یہ سوسائٹی کی دال بیل بھی پروفیسر اے بی علیم کے گھر مولانا عبد الحمید بدایونی جنہوں نے پاکستان ریزولیوشن 23 مارچ کو سیکنڈ کیا تھا, اور حسین امام صاحب جو 350 ریاستوں کے اس وقت آل انڈیا اسٹیٹس مسلم لیگ کے صدر تھے, وہ نائب صدر ہوئے, مولانا صدر ہوئے, پروفیسر اے بی پیٹرن, اور یہ خاکسار فاؤنڈر سیکرٹری. اور طے یہ ہوا کہ ہم انڈیولپڈ علاقوں میں اسکول کھولیں گے, لڑکیوں کے لڑکوں کے. تو پھر ہم نے سروے کیا تو ہم نے لیاری نظر آیا. تو سب سے پہلے ہم نے لیاری میں کام شروع کیا, پھر دستگیر کالونی میں, پھر خداداد کالونی میں, پھر نئی کراچی میں, پھر اور جیسے شہید ملت کالج تھا, قائد ملت کالج, ان کے پروفیسروں نے 3-4 مہینے تنخواہ نہیں ملی تھی تو ہڑتال کی ہوئی تھی گروپ, تو سوسائٹی نے ان کو جا کر سیلری دی. اسی طرح اور بھی کئی اسکول, گورنمنٹ کو 2 اسکول بنا کر دیے, ایک اسکول کچی وادیوں میں بنا کر دیے,
اور ہمارے ہاں ہر اسکول میں جو بھی ٹیچر بیسٹ ٹیچر آف دا ایئر ہوتا تھا اس کو 2 تولے کا گولڈ میڈل پلس 3 مہینے کی سیلری اس کو دی جاتی تھی. اس رپورٹ میں لکھا ہوا کیونکہ ان بزرگوں نے کہا تھا کہ ہر اسکول میں لکھا ہو ایجوکیشن از اے سروس ناٹ بزنس. تو یہ الحمدللہ ہم نے لیاری سے شروع کیا اور 1972 تک. تو اس میں میرا خیال ہے کراچی کا ایجوکیشن سے وابستہ کوئی بھی یا ایجوکیشن منسٹر, ہیلتھ منسٹر, چیف سیکرٹری اور جتنے بھی منسٹرز ہیں, یہ اس میں ایک بڑی لمبی لسٹ ہے اور ان کی فوٹوز ہے. تو وہ آپ کی گولڈن جبلی کی یاد آ گئی تو یہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. میں نے اپنی زندگی میں چاہتا تھا کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں قوم کو دے کر چلا جاؤں. آج تک نئی نسل کو یہ نہیں پتا کہ کتنی قربانیوں کے بعد یہ پاکستان حاصل کیا, کتنے طریقوں سے, اور کیا ہمارا مینیفیسٹو کیا تھا, اور ہم اس مینیفیسٹو سے کس طرح ہٹ چکے ہیں, اور ہر روز, ہر گھنٹے, ہر لمحہ ہم ہٹتے جا رہے ہیں. یہ کتاب میں نے 6 سال اپنے کمرے سے نہیں میں نکلا, ایکٹیویٹی ساری بند کر دی. مجھے اس کے لیے لاہور جانا پڑا, اسلام آباد جانا پڑا, قائد اعظم یونیورسٹی پشاور جانا پڑا. ہر جگہ سے میں نے, انڈیا سے, لندن سے, امریکہ سے, جہاں جہاں سے بھی مواد مل سکتا یہ کتاب چھپی. اس کا پچھلے سال شریف الدین پیرزادہ آرٹس کونسل نے اس کا اہتمام کیا, اور شریف الدین پیرزادہ کی لائبریری بڑی رچ لائبریری ہے, پاکستان موومنٹ, وہ خود بھی آتھر ہے, بڑی اچھی کتاب. ان کا وہاں آ کر یہ کہنا تھا, اور شریف المجاہد کا, کہ اٹ از انسائکلوپیڈیا آف پاکستان موومنٹ. تو یہ میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں دیتا ہوں. آج نئی نسل کو پالیٹکس سمجھنے کے لیے لوگ کس طرح گمراہ کی طرف ہمیں لے جا رہے ہیں. یہ کتاب پھر 4 جگہ علامہ اقبال پر ریسرچ کی, اور یہودیت پر ریسرچ کی, اور جمہوریت پر, IMF, یونیسکو, جتنے بھی ادارے ہیں ان تمام کے میں نے ڈاٹا دیا, اور ان کی جو نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہیں تھرو آؤٹ دی ورلڈ اس کو. اور یہ کتاب 3 مہینے ٹیبل پر پڑی رہی ڈاکٹر قدیر خان. میں نے ان سے عرض کی تھی کہ آپ اس کا پہلا دباچہ, اس لیے آغاز اس سے آپ کے کلام سے ہوگا. تو ڈاکٹر قدیر خان صاحب نے میری 19 غلطیاں نکالی 3 مہینے میں, اور اس کے بعد یہ کتاب تیار ہوئی, اور اس کا بھی بہت اچھے طریقے سے استقبال ہوا ہے, اور تھرو آؤٹ ورلڈ یہ کتاب جا چکی ہے. علامہ اقبال نے پہلے کہہ دیا تھا یہودیت کے متعلق کہ یہ جمہوریت. میرے پاس اصل میں ٹائم بھی بہت لمیٹڈ ہے, اور میرے پاس ویڈیوز ہیں یورپینس کی کہ یہ جمہوریت کے نام سے یہودی جو ہے جو کھیل کھیل رہے ہیں, یہ کیپٹلزم کو آگے بڑھانے کے لیے ہے. اور اس میں بھی آپ کو کافی مواد ملے گا. یہ میں خصوصی طور پر ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کہ پلاننگ پر اگر گورنمنٹ چلتی تو آج یہ کام وہ کیا تھا ڈاکٹر صاحب نے جس کو مہاتیر محمد نے فالو کیا. میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹر شوکت صدیقی جب وائس چانسلر تھا علامہ اقبال یونیورسٹی کا, تو وہ ایک لیکچر میں اس نے کہا تھا, اس میں آرمی کے بھی کافی ریٹائرڈ آفیسر تھے, اس نے کہا پرتھوی کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں, شاہین سے کر سکتے ہیں, ہم ان کے ترشول کا مقابلہ ہم غوری سے کر سکتے ہیں, میزائل بنا سکتے ہیں, لیکن وہ جو 3-4 ہزار انڈیا PhD پیدا کر رہا ہے اس کا مقابلہ, ان میزائلوں کا مقابلہ کون کرے گا؟ یہ ایک کویسچن اس نے چھوڑا. آج یہ کتاب بھی میں ڈاکٹر صاحب کو پیش کرتا ہوں. پھر امریکہ سے کچھ ہمارے مسلم دوستوں نے کہا کہ اس کتاب کا انگلش ورژن بھی آنا چاہیے, اور یہ کتاب عن قریب اس میں
چلی جائے گی، انٹرنیٹ پر اویلیبل ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک مضمون لکھا تھا، ڈاکٹر صاحب تو بھول گئے، میں تو ایسی چیزوں کو خزانہ سمجھ کے لاکر میں رکھتا ہوں کہ اس ملک میں صدارتی نظام ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب کا وہ اس کتاب میں چھپا ہو، میں نے اس کو مزید اتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے ان کے اس بیان کو قائد اعظم کا ہینڈ ریٹن نوٹ اس میں دیا ہے کہ قائد اعظم وانٹڈ presidential form of government just like French. وہاں 50% ووٹ جب تک نہیں ہوتے ٹوٹل ووٹوں کا، اور اس نے وہ 20 سال ریسرچ کی تھی ڈی گول نے، اور 3 مہینے نوٹس لکھے تھے، اور پھر 28 منٹ اس نے اسمبلی میں آ کر وہ دیا تھا۔ آج آپ دیکھیں فرانس کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ تو میں نے وہ قائد اعظم کا ہینڈ ریٹن نوٹ، اور ڈاکٹر اسد روڈ ٹو مکہ کے جو مصنف ہیں انہوں نے بھی کہا کہ یہ پریزیڈنشل فارم جو ہے یہ ہمارے اسلامک نظام سے قریب ہے، ان کا بھی اس میں ہے۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب آپ کی میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی وقت ملے، میں صرف چند ایک باتیں، میں اصل میں ان صاحب کے سامنے جہاں پر سائنس ٹیکنالوجی کی بات ہو، صرف علامہ اقبال کا ایک شعر سائنس کے متعلق کر کے آگے پڑھتا ہوں۔ علامہ اقبال جب یورپ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے سائنسدان جو تھے جابر بن حیان، اس کو جیبر لکھ دیا JEBER، اب وہاں کے لوگ سمجھتے ہیں یہ جابر بن جیبر ہے، یہ کوئی سائنسدان ہوگا، پتہ نہیں اٹیلین ہو یا کوئی کون ہو یا کوئی فرینچ ہو، وہ نام ہی بدل دیا۔ اسحاق الکندی کا نام الکینس ALKINUS کر دیا، ابن رشد کا نام ایوروس کر دیا، اسی طرح خوارزمی کا، رازی کا، ابن بیتار کا جو باٹنی کا باب کراتا ہے، ادریسی جس نے جغرافیہ لکھا، اور جس کے لیے ایک انگریز سائنسدان کہتا ہے کہ اگر ادریسی جغرافیہ نہ لکھتا تو امریکہ دریافت نہیں ہو سکتا۔ بڑا کام کیا۔ القانون اور الشفاء ابو الحسن کی آج بھی یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے، لیکن ہم نے سائنس کو چھوڑ دیا، اور یہ کتاب الحکمہ ہے۔ لا رطب ولا یابس الا فی الکتاب مبین، بحر و بر کا کوئی ایسا علم نہیں جو اس کتاب میں نہیں۔ اور 1962 میں علامہ مشرقی نے NED کالج میں ایک تقریر کی تھی، یوم القیامہ، رائٹ اینگل پر اس نے 2 گھنٹے تقریر کی کہ قرآن کا اس سے کیا تعلق ہے اور قیامت کا بانی ہے اور گلوب کتنی ڈگری پر ہے۔ بڑی لوگوں نے کام کیا، بہرحال وہ لوگ اس پر آ گئے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ تاریخ آل انڈیا کانگریس بنی تو سر سید پہلے آدمی تھے جنہوں نے کہا یہ خالصتاً ہندو سبھا کی جماعت ہے، ہندوؤں کی جماعت ہے، اس سے دور رہو۔ اور اس کا جنرل سیکرٹری 20 سال ایک انگریز رہا، آکٹیوین ہیوم کتاب میں لکھا ہو، اور اس کی 5 اجلاس کی صدارت انگریز کرتے رہے، وہ بھی اس کتاب میں لکھا ہو۔ 1906 میں یہاں حکیم سعید صاحب کی ایک شام ہمدرد میں بچے کہہ رہے تھے پاکستان کس نے بنایا، بچہ کہتا سر میں بتاؤں، پاکستان قائد اعظم نے۔ یہ حکیم سعید سے میرے ڈائر ہے۔ انہوں نے کہا اچھا کس نے بنایا شخصیت کا نام، اس نے قائد اعظم۔ میں نے کہا حکیم صاحب اس سے آپ کو، یہ ڈاکٹر بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں، جس پر میرا حکیم سعید کا ایک پیکٹ ہو گیا تھا، لیکن ان کو یاد ہو۔ میں نے کہا ان سے بچوں سے یہ پوچھو کہ یہ مسلم لیگ کس نے بنائی تھی؟ They were not politicians. یہ تو آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا ایک اجلاس ہو رہا تھا، تمام ایجوکیشن، حمایت الاسلام، تبلیغ الاسلام، بامبے کی یہ سندھ مدرسہ، تمام مولانا محمد علی جوہر جامعہ ملیہ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے آئے۔ اسی طرح تمام ایجوکیشنسٹ تھے، یہ ایجوکیشنسٹ نے بنائی۔
اور جب تک اس ملک پر ایجوکیشنسٹ سی ایس پی آفیسروں کو ہٹا کر ذرا ان سے مال دو تو ان سے بھی ہم بڑا کام لے سکتے ہیں. ابھی درب ادب ہو رہی ہے وغیرہ. تو ایجوکیشنسٹ نہیں بنائی. اور اب قائد اعظم پر آتا ہوں. ڈاکٹر ایس ایم زمان نے تھیسس لکھی ہے 600 صفحے کہ قائد اعظم کی فرسٹ پرائرٹی پاکستان میں ایجوکیشن از اے ریولیوشن. اور قائد اعظم نے جو 3 منصوبے بنائے تھے 5 سالہ, اس میں بھی پرائرٹی ایجوکیشن کو دی ہوئی تھی. نمبر 1 ایجوکیشن, ایجوکیشنل ریولیوشن, دین فائنینشیل ریولیوشن, دین ملٹری آرگنائزیشن. لیکن جغرافیائی حالات ایسے ہو گئے کہ ہمیں ملٹری کو زیادہ بجٹ دینا پڑا. لیکن چلو بجٹ دیتے ہو. میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ جو 1970 میں 1 روپیہ آپ نے پیٹرول پر ٹیکس لگایا تھا وہ تو دے دو. اقرا کا آپ نے جو فنڈ اکٹھا کیا ہوا ہے کروڑوں روپے سے وہ تو دے دو. وہ سب خاموش ہے. قائد اعظم اس ملک میں بڑا بحران ہے. کئی 10 گھنٹے 12 گھنٹے بجلی آ رہی ہے, بسیں وقت پر نہیں ملتی, غذائیں صحیح نہیں, بڑے بحران. لیکن ایک بحران جو ابھی نہ ہو سکتا ہے نہ کہیں نظر آ رہا ہے, اس ملک میں قائد کوئی نہیں ہے. یہ کوئی قصہ خانی بازار کا قائد ہے, کوئی لالو کھیت کا قائد ہے, کوئی موچی دروازے کا قائد ہے, کوئی توہی روڈ کا قائد ہے. کون سا آدمی ہے جس کو پاکستان کے 4 صوبوں میں سے 30% ہی ووٹ ملے ہو, 25% ہی ووٹ ملے ہو؟ یہ تو ایک گیمبلنگ ہے. اوپر بیٹھ کر یہ جو کتاب پڑھیں گے وہ قائد اعظم پر میں بات کر کے آپ سے پھر کوشچن لوں گا جیسے آپ نے فارمیٹ رکھا ہوا ہے. قائد اعظم لنکن ان جاتے 15-16 سال کی عمر ہے, گائیڈ ساتھ ہے, داخلہ لیتے مختلف فیلڈز میں جاتے ہیں. جب لنکن میں جاتے ہیں تو دی گریٹسٹ لا گیورز میں حضور کا نام لکھا. وہ یہاں بھی اسلامیہ سندھ مدرسۃ الاسلام میں پڑھے. جب بمبے گئے تو وہاں بھی انجمن حمایت الاسلام کا بمبے کا ایک اسکول تھا, وہاں بھی اسلامیہ اسکول میں تھوڑا عرصہ وہ سی ایم یہاں بھی پڑھے لارنس روڈ پر. لیکن ان کی بنیاد بنی ہوئی تھی تو انہوں نے وہاں داخلہ لیا جہاں میرے نبی کا نام لکھا. میرا وہ نبی جو مسکرایا تو کونین کی کلیوں نے مسکرانا سیکھا, جو کھڑا ہوا تو پہاڑوں نے کھڑا ہونا سیکھا, جو سجدے میں گیا تو آفتاب نے غروب ہونا سیکھا, اور جو سجدے سے اٹھا تو مہتاب نے لبے بام کرانا سیکھا. اور جس کے لیے شاعر نے کہا کہ کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا, وجود لوح و قلم نہ ہوتا. ہر ایک سویدہ دل سے پیدا جھلک محمد کے دین کی ہے, دل اس کا دل سرا نہ ہوتا تو رب کے یہ. میں نے جتنی بھی قائد اعظم نے میلاد النبی پر جلسوں میں تقریریں کی ہیں ان کا ایک جسم ہے, وہ تقریباً 40 کے قریب. قائد اعظم نے اسلام کے بارے میں جو تقریریں کی ہیں وہ تقریباً 80 کے قریب ہے. قرآن کے بارے میں اور کانسٹیٹیوشن کے بارے میں کہا ہے وہ بھی تقریباً 30-40 ہے. یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے سے دی, آج کل تو میری بریکیں فیل ہیں, روز سے اترا کر کرا رہا ہوں, خدا سے دعا ہے. تو قائد اعظم نے بڑے علماء نے ان کو, یہ جو قائد اعظم کو سیکولر لوگ کہتے ہیں کہ وجہ سیکولر, اگر وہ سیکولر ہوتے تو وقف الاولاد کا بل نہیں پاس کرا. وقف الاولاد کا بل وہی پاس کر سکتا تھا جس کو امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام حنبل, امام شافعی, امام جعفر پر ان کے پورے فقہوں پر پوری دسترس ہوتی. پھر اس کے علاوہ پارسی, ہندو, سکھ, عیسائی سب کے ان کو پتہ ہوتا کہ وقف کیسے ہوتا ہے. اور قائد اعظم نے بھی ایک وقف 1938 میں قائد اعظم نے اپنی پراپرٹی کی لسٹ بنائی اور اس نے کہا میری پراپرٹی کا یہ حصہ, اس کا ایک حصہ علی گڑھ یونیورسٹی کو دیا جائے گا, ایک حصہ
پشاور اسلامیہ کالج کو دیا جائے گا، ایک ایسا سندھ مدرسہ الاسلام، اور جب مادر ملت وہ پشاور کے پیسے لے کر گئی تو اس وقت وہ تقریباً 50 لاکھ سے اوپر بڑھ چکا ہوا، اور سونا اس وقت 150 روپے تولا تھا. آپ اس کی ویلیو دیکھیں. مجھے کوئی لیڈر بنائے اور قائد اعظم نے کہہ دیا کہ اس پیسے سے جو ادارے بنائے جائیں گے اس میں میرا نام نہیں لکھنا. اب تو لوگ حکومت کے پیسے لگا کر اپنے بچوں بیٹیوں بیویوں کا نام لکھتے تھے. قائد اعظم نے پیسہ ایجوکیشن کے لیے بڑی مشکل سے ٹرو کیا. میں اب بات ختم کر رہا ہوں. ایک ایک پیسہ قوم کے لیے جمع کیا. قائد اعظم کو بمبے الیکٹرک کمپنی نے ایسٹیمیٹ بھیجا کہ یہ آپ کے بٹن ٹھیک ہونے ہیں تو 5 روپے خرچ ہوں گے. جب انہوں نے فائنل بل بھیجا تو 10 روپے. اب قائد اعظم کتنے مصروف تھے، وہ 5 روپوں کے لیے لٹیگیشن انہوں نے نوٹسز، لیگل نوٹسز بھیجنے دیے. انٹل مینیجنگ بورڈ ان کا بیٹھا تو انہوں نے کہا بھائی یہ بندہ 5 روپے سے زیادہ ہے. وہ 5 روپے اس نے کس نے کہاں جمع کرائے؟ ایجوکیشن فنڈ. ایسا لاؤ. اسی لیے میں کہتا ہوں ان پر اللہ کی بڑی رحمتیں تھی. مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے 2 شبیر احمد عثمانی علامہ کو اور ظفر احمد نصرانی کو کہا کہ تم میں سے ایک میری نماز پڑھے گا، ایک قائد اعظم. اور قائد اعظم نے ان دونوں کو پاکستان کا جو پہلا پرچم تھا کراچی میں اور ڈھاکہ میں وہ ڈیوٹی لگائی. عرض کی شبیر احمد عثمانی صاحب سے کہ آپ کے دستے مبارک سے، اور مولانا ظفر احمد صاحب ڈھاکہ میں. بہرحال یہ آپ نے جو فرمایا کہ میں نے پاکستان کو دیکھا، وہ ایک بڑا لمبا چیپٹر ہے. میری شیخ مجیب الرحمان سے کتنی ملاقاتیں ہوئی، اس نے میرے لیے کتنی چائے بنائی، اس نے لنگی پہن کر کس طرح پھرتا تھا یہاں لکھنؤ. وہ ایک بڑا میں اس چیپٹر کو اس لیے کہ وہ ٹائم بڑا کم ہے. میں یہ چاہتا ہوں، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو آنے والا گفتگو کر کے وہ چلا جاتا ہے، گاڑی میں بیٹھتا چلا جاتا ہے. میں نے اب یہ کیا ہے جہاں بھی یہ جاتا ہوں کہ میں کوشچن، کیونکہ یہ ون وے ٹریفک نہیں ہونی چاہیے. یہ آپ کے ذہن میں ابھی جو بھی باتیں آتی ہیں آپ ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے پوچھ سکتے ہیں. بالکل پوچھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ حضرت صاحب، میری طرف سے اور میرے سب ساتھیوں کی طرف سے خوش آمدید. ایک میں نے لکھا ہو جی لیڈیز کے لیے خاص قائد اعظم کو انگریزوں نے بہت اور ہندوؤں نے بڑے کمپلیمنٹ ہے، وہ ایک میری لگ، لیکن ایک کمپلیمنٹ لیڈیز کو میں سنانا چاہوں. جواہر لال نہرو کی بہن وجے لکشمی پنڈت نے جو کمپلیمنٹ دیا ہے اپنے مہمائر، وہ میں نے لکھا ہوا تھا، نق میں بھول گیا، یہ ہو گیا. اس نے کہا کہ اگر مسلم لیگ کے پاس 100 گاندھی اور 200 ابوال کلام آزاد ہوتے تو پاکستان نہیں بڑھ سکتا، لیکن اگر کانگریس کے پاس ایک محمد علی جناح ہوتا تو یہ ملک ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا. آپ نے ماشاءاللہ جو آپ نے کنٹریبیوشنز کی ہیں اور جو دیکھا ہے ملک کو پچھلے 60 سال 70 سال کے اندر جو کچھ ہوا ہے، تو آپ نے جس آرٹیکل کا ذکر کیا صدارتی نظام حکومت کا، اس کے بارے میں میں نے بھی لکھا ہے. دراصل میں یہاں قرآن شریف کی ایک آیت آپ کے سامنے سب کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. یہ سورہ انعام کی 116ویں آیت ہے، 8ویں سپارے میں. سورہ انعام کی 116ویں آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور پہلے میں عربی میں پڑھتا ہوں. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. اور اس کے معنی ہیں and if you obey the majority of those on earth, majority کو اگر آپ فالو کریں گے, if you obey
the majority of those on earth, they will mislead you far away. Majority کا concept اسلام میں نہیں ہے. ہمارے ہاں جو concept ہے شورا کا ہے اور شورا کی فہم والوں کے ساتھ. So they will mislead you. یہاں بی اے کی وہ رکھی ہوئی تھی ایک کنڈیشن مشرف نے, تو وہ بھی اب لارڈ وین کلرک کے لیے تو میٹرک ہونا ضروری ہے. ایم این اے ایم پی اے ضرورت نہیں. So they will mislead you far away from Allah's path. They follow nothing but conjectures and they do nothing but lie. یہ قرآن شریف کے اندر سورہ نام کی 116ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کلیئر مینڈیٹ ہے ہمارے اسلام میں کہ یہ جو سو کالڈ برٹش ویسٹرن سسٹم آف ڈیموکریسی ہے, جس کے بارے میں آپ نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے اور تفصیل سے لکھا ہے, اور علامہ اقبال کے ساتھ جو ان کی علامہ اقبال کے اشعار ہیں اس میں آپ خاص طور پہ جو مغربی جمہوری نظام جو ہم نے اپنا لیا ہے یا سیکولرزم جو ہمارے یہاں آ گیا ہے, اس کے بارے میں آپ نے بہت سے علامہ اقبال کے اشعار پیش کیے ہیں. تو ایک کلیئر مینڈیٹ ہے ہمارے اپنے مذہب میں کہ آپ اس جو جمہوری نظام, جس طریقے کی جمہوریت ہم نے یہاں نافذ کر رکھی ہے, جس میں جو سب سے کرپٹ آدمی ہوتا ہے ملک میں اس کو آپ صدر منتخب کر لیتے ہیں, اور جو سب سے بڑے چور اور ڈاکو ہوتے ہیں ان کو ہم پارلیمنٹ میں لے آتے ہیں, اور جو آپ کا فیڈرل منسٹر آف ایجوکیشن جو بنایا گیا وہ ایسا آدمی جس کی ساری ڈگریز, میٹرک, کالج اور یونیورسٹی کی ڈگریز سب کی سب نقلی ڈگریز تھی, اس کو آپ منسٹر آف ایجوکیشن الحمدللہ بناتے ہیں. تو اس جمہوریت کے بارے میں کیا کہا جائے. تو بالکل جو آپ نے لکھا ہے ٹوٹلی ایگری وتھ واٹ یو آر سیئنگ, اور اس کے بارے میں ذرا غور و خوض کی ضرورت ہے کہ اس پریزیڈنشل سسٹم آف ڈیموکریسی کے اندر کس طریقے سے کیا کوالیفیکیشنز ہونی چاہیے لوگوں کو, کن لوگوں کو ووٹ دینا چاہیے, کن لوگوں, تو اس کے بارے میں تحقیق کی تھوڑی ضرورت ہے اور اس کو فردر ریفائنمنٹ کی ضرورت ہے کہ سامنے یہ آ سکے. اس میں ایک چیپٹر ہے. جی ہاں, ایک چیپٹر ہے, تو یہ بہت اہم چیز ہے. خیر میں یہاں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آپ سب ملنے آئے ہیں حیدر صاحب سے, تو میں I will open this session to questions, جو سوالات ہیں. اگر ڈاکٹر صاحب ایگری کر جائیں تو ہم ایک ڈاکٹر صاحب کی سربراہی میں ایک یہاں پر تھنک ٹینک کا رواج نہیں ہے, ایسے ایک چھوٹا سا آپ کو بڑی اچھی ایک ٹیم دیں گے, آپ اس کو گائیڈ کریں, میں بھی حاضر ہوتا ہوں اور یہ ہم پھر بات کریں. یہ آپ کچھ پوچھ رہے ہیں جو آپ سیفی صاحب کس کے پاس ہیں اور کیا ہے سونگ پہ آزاد بن حیدر صاحب بہت بہت خوش آمدید. آپ کی زندگی بہت شروع سے میں دیکھتا رہا ہوں, اور جیسا کہ آپ کے نام کا حصہ ایک آزاد ہے. آپ کا اسم شریف؟ جی مجھے ڈاکٹر سیفی کہتے ہیں, مجھے ڈاکٹر سیفی کہتے ہیں. میں ادب اور سائنس کا ادنا طالب علم ہوں, اور جیسے کہ آپ کے نام کا حصہ ایک آزاد ہے اور آزادی کے دور میں آپ نے بڑی قربانیاں دی ہیں, اور اس قربانی کے نتیجے میں آپ کو آزادی سے محروم بھی رکھا گیا. تو مجھے اس موقع پہ محسن بھوپالی کا کچھ اشعار یاد آ رہے ہیں کہ تلقین اتحاد وہ فرما رہے ہیں آج, تلقین اتحاد وہ فرما رہے ہیں آج, جو راہ زندگی میں کبھی معتبر نہ تھے. نئے رنگ یہ سیاست دورہ تو دیکھیے, منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. دو سوالات ہیں. ایک تو یہ اس تمام عرصے میں ہم پہ جو بیت گئی, یعنی وہ ہماری تعلیمی کا دور تھا, اور جیسے کہ جعفر عسکری صاحب نے کہا کہ 1948 میں آپ نے قائد اعظم کے ساتھ نماز پڑھی ہے, تو اس میں میں بھی شامل تھا. جی ہاں, اور ان کا بھی مقصد یہ تھا کہ تعلیم کو فروغ دیا جائے, لیکن ہم نے اس کے برعکس کیا. بہت عرصے تک ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب کے ساتھ اور اقبال چودھری صاحب کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہوا, جس میں ہمارا مقصد صرف تعلیم کا فروغ تھا. لیکن جس طریقے سے ہمارے ساتھ برتاؤ کیا گیا وہ انتہائی افسوس کی بات ہے, اس کا موقع نہیں کہنے کا. لیکن میں دو سوال سے چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ دور جو گزرا ہم پہ, اور اس کے بعد جو ابھی بھی جو سازشیں جاری ہیں پوری دنیا میں اس اسلامک ورلڈ کے لیے, اور اس وقت جو حال عرب ورلڈ کا ہو رہا ہے,
اور اسلامک ورلڈ کا ہو رہا ہے، اس میں آپ کی کیا رائے ہے، کیا مشورہ ہے؟ آپ نے پوری زندگی دیکھا ہے اور اس کی وجہ سے ہماری نئی جنریشن جو ہے وہ خاصی پریشان حال نظر آتی ہے۔ جناب ڈاکٹر سیٹھی صاحب نے تھوڑا میرے لیے کہا، میں خدا نخواستہ کسی کو کرپشن کے کیس میں نہیں گیا تھا، جہاں کراچی کا ایک مسئلہ ہو گیا تھا، جہاں جی ایم سید صاحب میرے محترم نے ایک اپلیکیشن یو این او میں 68 میں دے دی تھی کہ سندھو دیش کو ریکگنائز کرو ایز اے اسٹیٹ، اور علی احمد تالپور ہمارا پہلا پریزیڈنٹ ہے، تو کراچی میں ایک کوہرام مچ گیا، مولانا عبدالحمد بدایونی، علامہ ابن حسن جارجوی اور اپنے دوسرے اور بھی بہت سے لوگ، خان بہادر حبیب اللہ، پیر علی محمد راشدی، یہ سب لوگوں نے مجھے کنٹیکٹ کیا، تو وہ میں نے پھر کاؤنٹر کرنے کے لیے کراچی صوبے کی تحریک چلائی اور جی ایم سید صاحب سے مذاکرات ہوئے، ان کو میں نے بتلایا کہ اربن ایریا کے کیا مسائل ہیں اور ایگریکلچر ایریا کے۔ بہرحال 26 جون 1969 کو میں نے کور کمانڈروں سے مشورے کے بعد یہ آرڈیننس مجھے دکھا دیا کہ بلوچستان بھی صوبہ ہوگا تو یہ بھی صوبہ ہوگا۔ میرے کچھ بزرگ چلے گئے جن کی زمینیں سندھ میں تھی، تو وہ فلاپ ہو گیا۔ یا خان نے مجھے کہا کہ یہ تو خود ہی کہہ رہے، میں نے کہا جی میں نے جی ایم سید صاحب پر نیوٹرلائز کر دیا ہے سندھ کے معاملے میں۔ دوسرا مسئلہ اردو کا آیا، میں اردو تو وہ بھی الحمدللہ یہ بائی لنگول پروس ہو گیا۔ تیسرا مسئلہ بہاریوں کا تھا، وہ ہم نے سعودی حکومت سے اور اس سے ایک ٹرسٹ بنوا دیا، اور ضیاء الحق سے محبوب الحق جو ہمارے فرینڈ سے 10 لاکھ روپے کا چیک لا کر ٹرسٹ میں پہلا جمع کرایا، اور وہ آج بھی قائم علی شاہ اس ٹرسٹ کے ممبر ہیں آج بھی، لیکن وہ ٹرسٹ کو ایکٹیویٹ ہوئی۔ آپ نے جو ڈاکٹر صاحب آپ کی اتنی نظر ہے ڈاکٹر صاحب کی، آپ کی یہ معاملہ جو آج آپ کہہ رہے ہیں یہ تو 1916 سے چلا ہوا ہے، 1918 سے۔ وہ جو مکہ کا اس وقت کا حسین نامی آدمی تھا، اور اس کے بعد جو کھیل کھیلا ہے، دیکھیے انہوں نے یہ کیا کہ خلافت عثمانیہ تو ہے بھائی، یہ بغداد جو ہے، یہ عراق جو ہے، یہ اپنا کویت جو ہے، یہ لبنان جو ہے، یہ شام جو ہے، یہ صوبے تھے نا جی۔ انہوں نے جا کر کہا کہ تم تو عربی ہو، عربی ہو، عربی ہو، عربی ہو۔ عرب نیشنلزم جب آیا تو عرب اور عجم علیحدہ ہو گئے، اس کو پھر بھی چین نہیں آیا یہودیوں کو اور دوسرے جنوں۔ انہوں نے کہا تم تو مصری ہو، مصری ہو، مصری ہو، مصری ہو، مصر علیحدہ ہو گئے۔ لبنانی ہو، لبنانی ہو، لبنانی ہو، لبنان علیحدہ ہو گیا۔ کویتی ہو، کویتی ہو، کویتی ہو، کویت علیحدہ ہو گیا۔ یہاں بنگالی ہو، بنگالی ہو، بنگالی ہو، سندھی ہو، سندھی ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، بلوچی ہو، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ آپ ادھر تو نظر، اور وہی لوگ چل رہے ہیں آج بھی، کبھی کسی اس میں، کبھی کسی اسی میں، اور ہم ڈکٹیشنوں پر چلتے ہیں۔ یہ میرے لیے بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ پرویز مشرف جیسا آدمی، اگر یہ 9/11 نہ آتا تو میرے پاس وہ ڈاکومنٹ پڑی ہوئی ہے۔ یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے۔ طالبان، انہوں نے کہا کہ طالبان بناؤ، ہم نے نصیر اللہ بابر کو بھیج دیا، طالبان ہم نے بنایا۔ انہوں نے کہا لڑ پڑو، ہم لڑ پڑتے، مر پڑو، مر پڑتے۔ بات یہ ہے کہ ہم اپنا، ہمارا کوئی فارن پالیسی، کوئی انٹیریئر پالیسی، ہماری تو یہ ہے کہ 5 سال کسی طرح پورے ہو جائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں بس۔ تو وہی آپ 1916 1918 سے دیکھیں، وہی فتنہ چلا آ رہا ہے۔ اور میں ایک سر احمد بیلو کا ذکر کر رہا تھا نائجیریا میں، اس نے 1,30,000 کرسچن کو 1964 میں، وہ جب مکہ کانفرنس میں آیا، شاہ فیصل، میں بھی تھا ایک ڈیلیگیٹ، اس نے کہا جی کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں شاہ فیصل، آپ اپنے نام کے ساتھ کنگ لکھتے ہیں، بادشاہ لکھتے ہیں، قرآن میں تو بادشاہ جو ہے وہ اللہ ہے، آپ خادمین ارمان شریف ہیں، سب سے بڑے بادشاہ ہیں آپ، یہ لکھا گئے
اور یہ جو آپ نے عرب لیگ بنا رکھا، اچھا وہ وائس پریزیڈنٹ تھا مکہ کانفرنس کا، اس نے کہا آپ نے یہ جو عرب لیگ بنا رکھی ہے اس کو توڑیں، مسلمانوں کو اکٹھا کریں، ایران جائیں، ادھر جائیں، ادھر جائیں، اینڈ فار مسلم لیگ، اس خاکسار نے 65 کی وہ بھی تقریر سنی۔ تو یہ عرب اور عجم، پھر عربوں کے اندر بھی اب تو شیعہ اور سنی۔ احمدی نژاد جب آئے یہاں پر، وہ بڑا سوتا تھا بیچارہ، نیچے زمین پر سونے والا آدمی تھا، لنچ باکس گھر سے لاتا تھا، بڑا ایک آئیڈیل قسم کا وہ پریزیڈنٹ تھا، اپارٹ فرام یہ شیعہ سنی وغیرہ۔ اس کا بھی میں بات سیفی صاحب یہ ریکارڈ کر لیں، مادر ملت اور لیاقت علی خان نے سوٹ فائل کر دیا کہ قائد اعظم کی جائیداد جو ہے یہ شیعہ ایکٹ کے تحت تقسیم کی جائے، یہ سنی ایکٹ۔ وہ کیس 10 سال چلتا رہا، بڑے بڑے شیعہ علماء، سیاستدان وہ کٹہرے میں آتے رہے، وہ کتاب میں ذکر ہے اس کا، سب سے جرا ہوتی رہی۔ 10 سال کے بعد ہائی کورٹ آف سندھ نے فیصلہ کیا کہ قائد اعظم was neither Sunni nor Shia. According to Quran, he was a Muslim and he was a follower of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 سال کے بعد یہی فیصلہ مادر ملت کی پراپرٹی کے لیے neither احمدی نژاد سے پھر یہاں انٹرویو ہوا، اس سے پوچھا کہ حضرت محمد کیا تھے؟ احمدی نژاد کا ریکارڈ ہے کہ he was neither Sunni nor Shia۔ یہ مجھے پتا نہیں ہے کہ یہ مولوی کھاتے چلانے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ ساقی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ Any other questions? جی حافظ صاحب، یہ سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے مختصر کہ اس کے اسباب کیا ہیں؟ دیکھیے ابھی تک یہ موضوع جو ہے بہت مبہم ہے۔ نہیں مبہم نہیں، جنہوں نے تاریخ پڑھی اور جنہوں نے اپنے حالات دیکھے، دو بات۔ ایک تو جس دن مادر ملت کا رزلٹ نکلنا تھا، اس سے پہلے شیخ مجیب الرحمان یہاں لکھم ہاؤس میں بیگم اختر سلیمان جن کی بیٹی ابھی شاہدہ جمیل ہے، لیکچر بھی دیتی ہے اسمبلا کالج میں، تو یہ اس وقت بچی ہوتی تھی۔ تو اس کے جانے سے پہلے مجھے اس نے کہا کہ تم 2 جنوری کی رات کو صبح 3 جنوری تک یہاں رہنا ہے اور تم نے مجھ سے کنٹیکٹ کرنا ہے، ہم تم کو 30,000 ووٹ دے گا، 40,000 وہ BD بڑا لمیٹڈ نظام تھا، 30 ہم دے گا، تم صرف مغربی پاکستان والے 11,000 ووٹ دو تو مادر ملت۔ ساری رات میں بیٹھا رہا، وہ لائنیں ڈسٹریکٹ تھی، نہیں ملی۔ صبح 4:30 بجے مانک میاں تفضل حسین جو وہاں اتفاق کے ایڈیٹر تھے، ان سے ملی، انہوں نے کہا مجیب الرحمان کا یہ میسج ہے، وہ اس وقت پتہ نہیں کومیلا میں یہ چاٹگام کھلنا ہے، اس کا میسج ہے کہ رش ٹو مادر ملت، آزاد بن حیدر کو بولو کہ ہم اس کو نہیں مانتے اور تحریک چلائیں گے۔ اب مادر ملت تو اتنی کڑک عورت تھی کہ جاتے وقت بھی ہمیں پسینہ آتا تھا۔ اس کے بعد کہ آج خورشید کو میں نے کہا بھائی یہ مجیب الرحمان کا میسج، بات یہ ایک ٹائم کی بات ہے۔ جب اس نے 6 نکاتی پروگرام پیش کیا نا چودھری محمد علی کی کوٹھی پر فروری 1966 میں، تو میں بھی اس میں ایک سپیکر تھا، 8 سپیکر تھے ٹوٹل، مولانا مودودی بڑے بہت بزرگ لوگ، مجیب الرحمان نے۔ تو مجیب الرحمان نے جب 6 نکاتی پروگرام پیش کیا تو مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے اس سے جا کر ملا، گلبرگ میں یہ ٹھہرا ہوا، میں نے کہا تم میں بڑی اسی کھلی کھلی باتیں، اس نے کہا آزاد بھائی یہ لوگ چلے جائیں، ہم تو پھر بات کریں گے۔ اس نے مجھے ایک لسٹ دکھائی، وہ ابھی بھی ریکارڈ، اس نے کہا ہم نے یہ برداشت کیا، آپ نے 1 یونٹ بنا، ہم نے کہا ہماری 56% کو مارا گولی 85 من رہا ہو تو اس کی کانسٹیٹیوشن مادر ملت کے الیکشن میں وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہمارے خواجہ ناظم الدین کو آپ نے ڈسمس کر دیا، آپ نے ایک بنگالی تھا مولوی تمیز الدین کو کر دیا، ہم برداشت کرتے
सब कुछ हमने बदला। आप उसने मुझे दिखाया कि आर्मी के इतने जनरल्स हैं, हमारे 10%, इतने लेफ्टिनेंट, इतने कर्नल, इतने CSP ऑफिसर, इतने सेक्रेटरी, इतने डिप्टी सेक्रेटरी, इतने सारा, फिर जूट का हमारा इतना फॉरेन एक्सचेंज आता है, उसका हम हिसाब चाहते हैं, बस इतना मसला जी। फिर आपका GHQ पिंडी में, एयर हेडक्वार्टर पिंडी में, नेवल हेडक्वार्टर पिंडी में, आर्मी का हम कहाँ? इसलिए वो मुझे कराची सूबे की सपोर्ट करता था कि ये बाबा करीब है, हम शिप से भी आ सकते हैं उधर जाने के लिए हमारे लिए उनके साथ। और फिर वहां हिंदू बैठा हुआ था और माशाल्लाह इस्लामियात भी हिंदू पढ़ा रहे थे, पूरा एजुकेशन उनके कंट्रोल में। तो ये तो होना था, और ये आज भी ऊपर के लोग समझ रहे हैं कि इंटीरियर, आप इंटीरियर में जाए, अब लोग फ्लड कर रहे हैं। देखिए डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, आप अगर यही रफ्तार रही तो 60% आबादी 15 साल के बाद शहरों की हो जाएगी, जो कि रिवर्स है। हालांकि 70 उधर होनी चाहिए, 30 इधर होनी चाहिए। ये सारा जो आप एक ही बात है आखिरी, एजुकेशन पर भी हमने उनके साथ बहुत ज्यादती की और हर मामले पर उनसे ज्यादती की। अब देखिए ना, ये कहना कि अब देखिए ना, वो इंदिरा गांधी ने तो कह दिया आराम से 16 दिसंबर के बाद कि ना तो ये पाकिस्तान की जनता की शिकस्त है, ना ये भारत की जनता की फतह है, ना ये इनके पाकिस्तान के फौजियों की शिकस्त है, ना हिंदुस्तान, ये तो उस नजरिए की शिकस्त। वो नजरिया आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। एजुकेशन पॉलिसी कोई ऐसी नहीं है जिसको गारंटी दी हो कॉन्स्टिट्यूशन। एजुकेशन के फंड की महातीर मोहम्मद क्यों कामयाब हुआ? उसने अपने तमाम PhD को कहा कि आओ ये पैकेज लो, और अपने यहाँ से PhD बनाता गया। मैं बाखुदा ये इनकी डॉक्टर साहब की वो नहीं करता, मेरी पूरी फैमिली, मेरा भाई छोटा वाइस चांसलर, मेरी बहन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, एक मेरी बहन प्रिंसिपल। मैं तो ज़रा मज़ा लेने के लिए कायदे-आज़म की लाइन पकड़ी, वो कॉलेज शुरू कर दी, वरना मैंने भी 12-13 स्कूल पढ़ी। तो बात इस वक्त ये है कि जब तक 15 साल फंड मिलते, इनकी काबिलियत से फायदा तो उठाओ। आप 300 सियासतदान तराजू में एक तरफ रख दें, डॉक्टर अताउर रहमान एक तरफ रख दें, इनका पल्ला भारी होगा। कायनात जब मस्जिद नबवी में जाते हैं, लोग तस्बीह पढ़ रहे हैं, अबादतें कर रहे हैं, नफल पढ़ रहे हैं, हुजूर उस ग्रोह में नहीं जाते। ये मुसद्दका हदीस है। हुजूर वहां जाते हैं जहां तालीम ली जा रही है और तालीम दी जा रही है। हुजूर gave the priority to the education and research। ये इनके किबले दुरुस्त करने की जरूरत है। मुझे पहले अपना किबला दुरुस्त करना, मैं फिर किसी का कर सकूंगा। हम इंशाअल्लाह ताला, डॉक्टर साहब से मैं किसी को बताएंगे, दूंगा आपसे भी हम करेंगे, क्यों कि ये सोचें बदलने की जरूरत है इस वक्त। और हम इस्लामाबाद भी जाएंगे, पेशावर भी जाएंगे, सारा मुल्क हमारा है। लेकिन इसको जो हालात हो रहे हैं ना, सैफी साहब किबला, ये वही, ये तो अब देखिए, अभी वो उनके फिलासफर कह रहे हैं हमें इस्लाम से कोई खतरा नहीं, हमें मुसलमानों से खतरा है, मुसलमान को मुसलमान से लड़ाओ। और वो लड़े खुल्लम खुल्ला। अब तो ये खुल्लम खुल्ला हो गया। देखिए कुवैत पर जब सद्दाम हुसैन ने कब्जा किया तो यहाँ हमारी बार एसोसिएशन ने जलसा, और यहाँ इतनी फोटो लग गई थी कराची में रिक्शे पर, उस पर सद्दाम हुसैन सद्दाम हुसैन सद्दाम हुसैन। वो पूरे शहर में नुरानी भी परेशान हो गई कितनी, और कोई उसको कर रहा था, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ किसी को सपोर्ट कर रहा था, प्राइम मिनिस्टर किसी को सपोर्ट कर रहा था। तो ये वो काला जब तक लीडर, तो मुझे भी उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई आप रिसर्च कर दिया,
ये आप देखो कि जिस दिन कुवैत पर हमला हुआ है वो तारीख क्या था, और सद्दाम हुसैन के प्रेसिडेंट हाउस की डायरी देखो, और रात का 11:35 का टाइम देखो, और वापसी देखो 1:1.5 तकरीबन ये टाइम था। मैंने कहा वहाँ एप्रल गिलास्पी मौजूद थी, और एप्रल गिलास्पी जो है वो एम्बेसडर थी अमेरिका की। उसके पास जो नक्शा था इराक का, उसमें वो कुवैत का उसको नक्शा दिखा रही थी ये, और वो यहूदन की बेटी थी। अभी अफगानिस्तान का आइन बनाया है एक यहूदन की भांजी ने, जो बाइडन की भांजी। देखिए मैं जो बात कहता हूँ ना, एक तो मैं वकील हूँ, फिर छोटा सा, आप जितना तो नहीं, छोटा सा रिसर्च स्कॉलर भी, डॉक्यूमेंटेड बात। और उसकी जो बीवी है, जो प्रेसिडेंट की, हम बातें नहीं करना चाहते, चलो हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। यहाँ कहाँ कहाँ यहूदियों के एजेंट कर रहे हैं। एक बात इस किताब में आप पढ़ेंगे कि एक पॉलिटिकल एंडोमेंट फंड है CIA का, वो हर पॉलिटिकल पार्टी पावर में भी हो उसको भी फंड देती है, जो उसके खिलाफ तहरीक चलाए उसको भी देती है। ये डॉक्यूमेंट आप पढ़ेंगे हम किधर जा रहे हैं। अल्लाह ताला बस आगे। और कोई सवाल क्या पता? नफीस अहमद खान मेरा नाम। आपसे 2 सवाल हैं छोटे से। उससे पहले मैं डॉक्टर खान चौधरी, डॉक्टर कारमान साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी शख्सियत का इंतखाब किया कि जिसकी सारी ज़िंदगी जद्दोजहद होने की 36 किताबों के मुसन्निफ़ हैं आप, और पूरा पाकिस्तान का नक्शा आपके सामने है माशाअल्लाह। सवाल 2 सवाल सिर्फ ये हैं कि एक तो पाकिस्तान में अक्सरियत जो हुकूमत रही है वो फौजियों की रही, जो किसकी? फौजियों की, जनरलों की कह सकते हैं। जनरल को अगर अक्सर जमहूरियत और उसका पाकिस्तान की जो सदारत का निज़ाम है, उसमें ज़्यादा जो वक्त है वो फौजियों जनरलों के पास रहा है। लेकिन देखा ये गया है कि जनरलों के दौर में जो काम हुए हैं, जिसमें एक गवाही डॉक्टर कारमान साहब भी देंगे कि जब ये वज़ीर तालीम बने तो इन्होंने एक ही शर्त की थी कि मैं आज़ादी से काम करूँगा, मुझ पर कोई पाबंदी नहीं होगी। और उस दौर में इन्होंने जितना काम किया, जितने PhD पाकिस्तान में बने, वो पाकिस्तान की दुनिया की तारीख में शायद इतने ना बने और जो पाकिस्तान में PhDs बने। तो ये क्या तजाद है कि जमहूरियत कहते हैं फ़ायदे के लिए है और जनरल अगर आते हैं तो इस शहर में जो हम देखते हैं तरक्याती, वो भी जनरल के ज़माने में हुई, कराची बन गया। तो ये कामयाब तरीक़ाकार क्या है, जनरलों का सही या आवामी? आप जनाब, पहले तो एक बात है, मैं 65 में जब लंदन गया तो आगा हलाली हमारे एम्बेसडर से, हाई कमिश्नर से, मैंने कहा जी मैं लेबर पार्टी के दफ्तर में जाना चाहता हूँ, उनका ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप देखने के लिए। तो उन्होंने कहा ये शायद नहीं, शायद याद नहीं थे उस वक्त, और थे कुछ फर्स्ट सेक्रेटरी, उनको कहा कि इनको लेबर पार्टी का जो उनके हल्के में एम्बेसी के हाई कमीशन के हल्के में ऑफिस था, वो उनके वहाँ काउंसलर, काउंटी का जो मेंबर था उसकी दफ्तर में ले गए। उसकी लाइब्रेरी काउंसलर की देखने वाली थी। उसको पता था कि मेरे मुल्क में कितने FRCS हैं, मेरे मुल्क में इंजीनियर कितने हैं, एक काउंसलर को, मेरे मुल्क में नर्सें कितनी हैं, मेरे मुल्क में पर कैपिटा इनकम कितनी है, टिप पर था। वो फौरन किताब निकाल के वो सारी बातें, हमारी जो सबवे चल रही हैं वो कितनी हैं, बसें कितनी हैं, ड्राइवर कितने हैं, और जो जिनको हम वेलफेयर फंड देते हैं, जो बेरोजगार हैं वो कितने हैं, उसको काउंसलर को अपनी मालूमात थी। आज इतनी बड़ी महफिल में कहता हूँ कि आप किसी एक लीडर को यहाँ बुला लें, उससे पूछें कि इस मुल्क में यूनिवर्सिटियाँ कितनी हैं, एक भी बतला दे तो मुझे मजा आ जाए। इस मुल्क में डॉक्टर कितने हैं, इस मुल्क में नर्सें कितनी अंडर ट्रेनिंग है, इस मुल्क में रिसर्च स्कॉलर कितने हैं, कितने बच्चे बाहर गए हुए हैं जो डॉक्टरेट कर रहे हैं, उनको हम क्या देते हैं। इस मुल्क में गन्ना जो पैदा होता है उसके ऊपर से जो छिलका उतरता है, अगर हम उसका चिप बोर्ड बनाएं तो वो कितने टन बन सकता है। क्या मुल्क के एक लीडर को, एक पॉलिटिकल को, बात यह है कि वो
میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی جنرل آئے تھے وہ مجبوراً آئے. اب انڈیا میں کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ وہاں پر وہ لوگ کام کرتے ہیں. ابھی ان کا جو پچھلا پرائم منسٹر گیا وہ پی ایچ ڈی تھا, اور یہاں ہمارے یہاں پریزیڈنٹ نان میٹر بھی بن سکتا ہے, کوئی کوالیفیکیشن ہی نہیں. اور 62 63 رکھا ہوا ہے کہ یہ صادق اور امین ہے. اور بھائی جو انٹرویو لے رہا ہے پہلے اس سے تو پوچھو کہ تم خود صادق ہو. وہاں گوجرانوالہ سے پوچھا 12 پھلوں کے نام لو, اس نے کہا 4 کیلے پلس 8 کیلے. وہ ایک مسرت شہید تھی, فلم ایکٹر وہاں کی پشاور کی. اس سے 3 آیتیں پوچھی انہوں نے, مجھے بڑے حیرانگی ہوئی کہ اس نے تینوں آیتیں سنا دی. اور یہاں پر اور یہ اس طرح کے تو یہ آج اگر صحیح طریقے سے 62 63 لائے تو بخدا مجھے نہیں پتا امین اور صادق یہ حضور سرور کائنات کی نسبت کی دولت ہے پوری کی پوری. ابھی یہ مسئلہ آ رہا ہے اگلے ہفتے ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں 62 اور 63 کی ڈیفینیشن کرے. اب اس کا علاج ایک ہے, یہ شروع ہوا لیاقت تباہی ہماری لیاقت علی خان کی شادی سے, اور اسی گروہ نے لیاقت علی خان کو شہید کرایا جو اینٹی پاکستان گروہ تھا اور اب بھی ہے. لیاقت علی خان میرا ایک آئیڈیل ہے. میں نے اس کی نتھانیل کی ڈائری پڑھی جب لیاقت علی خان شہید ہوئے تو مس نتھانیل جو اس میں ملٹری ہاسپٹل میں ان کی شیروانی اتاری تو شیروانی میں پیوند لگا ہوا, قمیض اتاری تو وہ رفو ہوئی اور وہ اس وقت رو پڑی جب ان کے لیاقت علی کے موزے اتارے تو ان پہ پیوند لگے ہوئے. 150 روپیہ بینک بیلنس, 4 انگوٹھیاں, 4 سگریٹ لائٹر چھوڑ کر گیا, مکان نہیں. اس نے کہا جب تک ایک مہاجر آباد نہیں ہو جاتا میں اپنا مکان نہیں بناؤں گا. نہیں بنایا. مجھے آج ایک ایسا پرائم منسٹر لا دو جو لیاقت علی کا کریکٹر رکھتا ہو, لیاقت علی کی طرح ملک کی خدمت کرتا ہو. ایک آل انڈیا ماؤنٹین ایجوکیشن کانفرنس کی میٹنگ تھی دہلی میں, 17 آدمی تھے. لیاقت علی خان وہاں بھی پہنچ گئے اپنے اور کاموں کو چھوڑ کے, کہنے کہ یہ ایجوکیشن کا اجلاس تھا تو میں یہاں پہنچا. ایسا کوئی ایک آدمی 18-20 کروڑ میں بدلا دو ایسا. لیاقت علی کے بعد پھر ہم نیچے نیچے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کوئی لیکن امید پر بیٹھے ہوئے ہیں, شاید کوئی ٹنڈو آدم سے جا جائے. محمد ابو طیب خان, چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف بنگال. سر میرا ایک چھوٹا سا کویشچن ہے, واٹ از دا کنٹریبیوشن. جی سر میرا ایک چھوٹا سا کویشچن ہے سر, واٹ از دا کنٹریبیوشن آف واٹ از دا کنٹریبیوشن آف شہر بنگلہ اے کے فضل الحق اینڈ سر سرور دی ان مسلم جی. They have a very good contribution. They can be called the founders and pioneers, and you are forgetting Abul Qasim and Khwaja Nazimuddin also. These are the people that they gave. All India Muslim League was founded in Dhaka. Nawab Salimullah Khan arranged all that function. Sher Bengal, he proposed that resolution in March 1940. Khwaja Nazimuddin was the Prime Minister. But when he was going with Madre Millat, and after every 2 minutes, جس طرح ابھی ڈاکٹر نام بار بار فون کر رہی تھی کہاں پہنچے کدھر ہوئے, وہ مادر ملت بلا رہی تھی خواجہ ناظم الدین کو, وہ جا نہیں رہے تھے. آئی ہیو وٹنس ٹو اٹ. پتہ چلا
عزیز ریاض ایک سالار تھا, ان کی کارڈ لگایا ہوا تھا. اس نے کہا خواجہ صاحب کے پاس جو پیسے تھے نا ڈھاکہ سے, اب ان کو 5,000 روپے چاہیے ادھار. فوراً میں نے زین نورانی اور مٹھا سے کنٹیکٹ کیا, آئی ارینج 5,000 روپیز. اب خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹامپ پیپر منگواؤ, میرا ڈھاکے کا مکان دکھے. پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں جی. تو ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور وہ تو ایک, میں تو جب بھی جاتا ہوں, اور میں تو اوپنلی یہاں پر خالق الدین آل میں یہ مجیب الرحمان کی جو میری 6 نکات پر بات ہوئی, 6 نکات پر اس نے تاج الدین آزاد کو اور مسیح الزمان کو 3 آدمی رکنی دولتانہ کے پاس بھیجا تھا کہ ادھر آؤ, ادھر آپ ڈھاکہ سیشن میں یہ 6 نکاتی میرے پھاڑ دو اور ریکنسائلیشن کر لیں گے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن یہاں سے بٹ آئی ہیو دا گریٹسٹ ریسپیکٹ. آئی آلویز سلیوٹ بائی. ابھی یہ بنگلہ دیش بنگالیوں نے نہیں بتایا, یہ تو ایک انٹرنیشنل اور بڑی کانفرنس تھی. آج بھی بنگال کا مسلمان نماز میں, روزے میں, حج میں, زکوٰۃ میں مجھ سے, آپ سے میرا خیال ہے زیادہ ہی بہتر ہوگا. آئی سلیوٹ دیٹ. تھینک یو سر. Any other question? سر آج کے دور میں اگر پاکستان کو جس قسم کے لیڈر کی ضرورت ہے, وہ لیڈر کیسے بنا جائے؟ جی, آج کے دور میں پاکستان کو کس قسم کے لیڈر کی ضرورت ہے اور کیسے بنے؟ دیکھیے لیڈر کوئی باٹا کی فیکٹری یا اس کے اندر بنے. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قائد اعظم اپنی آخری لائف کے حصے میں اور علامہ اقبال وہ یوتھ پہ زیادہ انحصار کرنے لگے تھے, کیونکہ یوتھ جو تھے علی گڑھ کے بھی اور پنجاب کے بھی, یہ جو ٹکٹیں جن کو دی جاتی تھی یہ بعض اوقات ان پر آ کے قائد اعظم کے سامنے اوپنلی کرٹیسائز کرتے تھے کہ اس آدمی کو پارلیمنٹری بورڈ نے ٹکٹ دے دیا ہے, اس میں یہ خامی ہے. اور قائد اعظم پھر ان کو کہتا تھا کہ جاؤ وہاں اپیل فائل کرو. اسی طرح علی گڑھ کے طلباء نے جس طرح کام کیا تھرو آؤٹ انڈو پاکستان, کبھی وہ ڈھاکہ میں, کبھی کلکتہ میں, کبھی لاہور میں, کبھی پشاور میں, کس طرح انہوں نے محنت کی. اور پھر اس کے ساتھ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے, تو اس میں ینگ کا بڑا کردار ہے. اور یہ میں ایک پہلے ٹھیک ہو جاؤں اور اس طرح کے اور بھی, اور یہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ لیڈر کو ایک کسوٹی پر کس طرح تولا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے, پرکھا جاتا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں. ہمارے ہاں ماشاءاللہ اتنا سب کچھ ہے, پانی ہے, ہوا ہے, دریا ہے, پہاڑ ہے, سونا ہے, پٹرول ہے, گیس ہے, انٹلیکچوئل ہے, لیکن لیڈرشپ نہیں ہے. جو پہلے میں نے کہا تھا کرائسس ہی یہی ہے. میں بھی اس کی تلاش میں ہوں, کل آپ بھی آ جائے گا, بندر روڈ پہ چلتے ہیں. میرے کیا سوال ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو ہمارے معاشرے میں اور پاکستانی سوسائٹی میں جو کلچرل ڈائیورسٹی ہے, جو ثقافتی تنوع ہے, کیا یہ سبب ہے اس بات کا کہ اگر ہم گزشتہ 60-70 سال کا تاریخ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی قوم محسن کش نظر آتی ہے. مثال کے طور پہ اگر قائد اعظم کے حوالے سے دیکھ لیجئے تو قائد اعظم کو بھی ہم نے کوئی زیادہ عزت نہیں دی, اور ابھی بھی جو ہے کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو ان کو پتہ نہیں کس کن ناموں سے یاد کرتے ہیں. لیاقت علی خان کی بھی کوئی خاص پذیرائی نہیں ہوئی. اقبال کو دائیں بازو اور بائیں بازو کی بنیاد پر جو ہے وہ ان کے نظریات کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اس طرح موجودہ مثال ڈاکٹر صاحب کی موجود ہے, انہوں نے اتنے بڑے کام کیے, لیکن جو ہماری سیاسی حکومتوں نے اس طرح سے قدر نہیں کی جس طرح کی جانی چاہیے تھی. تو ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ جیسے محسن کش قوم ہیں, ہم اپنے محسنوں کی قدر نہیں کرتے, اور بالخصوص ان کی زندگی میں.
देखिए आप ये कितना अहम इशू है। जिस मुल्क को आपने देखना है उसकी एजुकेशन पॉलिसी देखें। हमारी एजुकेशन पॉलिसी हमें इस्लाम से दूर करती जा रही है। मैं यहाँ मौलाना मोहम्मद अली जौहर पे 15-20 साल पहले खालिद नाज में तकरीर कर रहा था। एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट आ गया, कहने लगा जी मुझे आप लीडरों की समझ नहीं आती, कभी आप इसको चौधरी मोहम्मद अली कहते हैं, कभी मौलाना मोहम्मद अली जौहर कहते हैं, कभी मोहम्मद अली गोगरा कहते हैं। ये एक ही आदमी था। वो उस जमाने में मोहम्मद अली क्ले बॉक्सर भी था। मैंने कहा वो मोहम्मद अली क्ले बॉक्सर तुम्हें एक मुका हमारे 32 तुम्हारी बात तो नई नस्ल को हमारी तारीख देखिए, नई नस्ल को इंटरनेशनल तारीख का पता होना चाहिए, उनको अपनी तारीख का पता होना चाहिए, उनको पाकिस्तान की मूवमेंट का पता होना चाहिए कि कितनी औरतों ने, कितने बच्चों ने, कितने बूढ़ों ने, ये तो हमारा आंखों देखा हुआ है ना कि हम देखते थे। वो नहीं है, यहाँ हल्दी लगाई हुई है, बालू ही नहीं है, किसी की उंगली नहीं है, किसी की औरत की छाती पर बर्छियां मारी हुई हैं। वो एक वाकया मैंने बहन को एक को कहा, इधर से अमृतसर उधर से आ रही थी कि ये मुझे तौलिया पकड़ा दो, ये कैसे नकल होगी, बड़ा रश था। तो वो रो पड़ी। वो तौलिए के अंदर उसका बच्चा था। कहने लगी इसके बाप ने कहा था इसको पाकिस्तान जाके दफन कर। और पाकिस्तान का परचम वागा पे देखते थे लोग, सिजदे में गिरते थे कि अल्लाह हम तेरी पाक सरजमीन पर आ गए। 10 लाख बहनें भाई, 70 लाख हमारी बहनें बेटियां सिखों ने पकड़ ली थी। वो तो लियाकत अली खान गए तो लियाकत नेहरू पैक्ट हुआ, तो फिर बेगम अब्दुल गनी घुम्मन थी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, वो एक टीम लेकर गई। तो उसने 30-40 गांव जाकर औरतों को बाजियाब किया। एक औरत थी पंजाब में, डस्का एक शहर, उसने अपने मियां को कहा कि तुमने अगर कांग्रेस को वोट दिया तो मैं फा लगा के मर जाऊंगी, फांसी लगा के मर जाऊंगी। रात को वो आदमी आया और बड़ा कहने लगा मैं तो कांग्रेस को वोट दिया। सुबह उठा तो उसकी बीवी। लोग इतने कमिटेड थे इस्लाम, पाकिस्तान, कायदे आज़म के साथ। वो कमिटमेंट नहीं है। सब जब किसी मुल्क की, जब तक हम अपनी एजुकेशन पॉलिसी, और एजुकेशन पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीड होनी चाहिए। जो भी आता है, नूर खान ने, मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, नूर खान ने एक अच्छा स्टेप लेना शुरू किया था। जो भी स्टेप अच्छा लेना शुरू करता है वो फिर अखबार में अच्छा ही रह जाता है। तो वी शुड कंसिडर। जनाब डॉक्टर साहब जी आज़ाद साहब, इत्तफाक से कुछ मेडिसिन से मेरा ताल्लुक़ है, और जैसा कि जाफर सरी साहब ने कहा कि हम बड़े मुहसिन कुछ हैं। कल शाम मेरी क्लिनिक में लियाकत अली खान की सगी भतीजी आई। उनके पास इलाज के लिए कोई पैसे नहीं थे। मैंने उनसे कहा आप इलाज कराइए, इस पैसे की परवाह न कीजिए। मुझे बेइंतहा अफसोस हुआ, मेरी बेगम मेरे साथ थी। मैंने कहा कि आप, वो कहने उतनी शर्मिंदा थी, कहने लगी कि मैं कैसे अदा करूँ। मैंने कहा इसको भूल जाइए, लेकिन आप इलाज कराइए अपना और किसी चीज़ की परवाह न कीजिए। तो ये हाल है जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया था उनकी औलादों का। जबकि लियाकत अली खान के बारे में आप खुद इतना बता रहे हैं और ये हमारी नज़रों के सामने हुआ है जो कुछ भी है, तो ये इस वक्त में आप हमारे माशरे को कैसा देख रहे हैं? दूसरी चीज़ है कि आने वाले ज़माने में हम मुसलमानों का मुस्तक़बिल क्या होगा? देखिए जी, हमारा मुआशरा तो इस वक्त आप पहले तो ये देख लें, ये मेरे एक जूनियर है, वो इसमें पिछले इलेक्शन में तेरा वाले में वोट डालने के, और भी लोग। मैंने पूछा आपने किसको वोट दिया? ये एक घर से पहले देखते हैं, पहले एक घर को देखते हैं, फिर मोहल्ला, फिर शहर। उसने कहा मैंने नवाज शरीफ को वोट दिया। आपकी बेगम ने क्या लगा MKM को दिया, बेटे ने वो कहता बल्ले को दिया, आपकी बहन ने वो जमात इस्लामी। ये एक घर की बात है। अब इसको आप
एक्सपेंड करें थ्रू आउट पाकिस्तान, इसको घर समझें। जितने झंडे हैं अब उतने, अब वो कल्चर, वो मुआशरा या वो सकाफत की बात ना करें। अब सियासी लोगों ने डोमिनेट कर लिया हुआ है, कुछ सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। मैं सियासतदानों की सबकी इज्जत करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन वकार अंबालवी का एक शेर जरूर सुना, खरीदार सियासत रहनुमा को बेच देते हैं, ये वो ताजिर हैं जो शर्म हया को बेच देते हैं, ये सौदागर वो हैं जो अंबिया को बेच देते हैं, और बड़े बाजार में बंदे खुदा को बेच देते हैं। सियासत जर की लौंडी है, सियासत जर की लौंडी है, ये कैपिटलिज्म का है। ये वकार अंबालवी भी कह गया, मैं भी कह रहा हूँ, ये वकार अंबालवी, मैं तो इधर माशाल्लाह आपकी बातें सुनकर बहुत लुत्फानंदोज हुए हैं, बहुत ही पुरानी यादें ताज़ा हो गई है। मैं भी तकरीबन आपकी जनरेशन का हूँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो है जागीरदारा सिस्टम, और हमारे लियाकत अली खान साहब और उन्होंने ये सिस्टम क्यों ख़त्म नहीं किया। जब इंडिया ने 1948 में ये ख़त्म कर दिया था और सूबे भी ज़्यादा बना दिए थे, हमारे वही 4 सूबों का चक्कर है, उसी के अभी अब पंजाबी सिंधी महाजर होते पड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब तक हम जागीरदारा सिस्टम ख़त्म नहीं करेंगे ऐसे हालात रहेंगे। जागीरदाराना तो प्लस सरमायादाराना भी आ गया, बिल्कुल जागीरदाराना। और जो मैनिफेस्टो बना था लियाकत अली के वक्त, आज भी कराची यूनिवर्सिटी की आर्काइव्स में होगा, उसमें ये था। और इवन दौलताना जो बड़ा टेक्नोक्रेट किस्म का और डिप्लोमेट किस्म का आदमी था, वो भी इस बात पर एग्रीड हो गया था कि ये जागीरदाराना सिस्टम ख़त्म करना होगा। और लियाकत अली खान अगर शहीद ना होते, आप वो डॉक्यूमेंट पढ़े तो इसमें इस मुल्क में ये ख़त्म हो जाना था। और शायद यही साजिश हो कि 2 मिनिस्टर वहाँ रावलपिंडी में मौजूद थे, वो लियाकत अली खान की वजह से नहीं है। तो ये तो अलमिया है, ये तो अलमिया है। और ये जब तक मैं एग्री करता हूँ, ईस्ट पाकिस्तान देख ले, ईस्ट पंजाब देख ले, उसकी फसल आजकल देखे उन्होंने बिल्कुल। और यहाँ भी हुआ है, लेकिन यहाँ ऐसे ही फेस सेविंग के लिए ये जागीरदाराना निज़ाम, लेकिन वो अपने बेटे बेटियों के नाम डिवाइड आगे, पोते पोतियाँ निवासियों को, वही ज़मीन उतनी ही रही है और अटारी पावर अब अटारनी ले ली, कुछ भी नहीं हुआ। वो लैंड रिफॉर्म्स हुई नहीं है, मैं एग्री करता हूँ जब तक नहीं। और इसके लिए कोई बहुत ही हिम्मत वाला आदमी चाहिए, उसका ब्लड टेस्ट करके उसको लड़ना। बहुत बहुत शुक्रिया साहिब। बात यह है कि ये मुल्क बहुत कुर्बानियों से बनाया गया और कितने लाखों मुसलमान शहीद हुए जो हमने हासिल किया। ये हमारी बदकिस्मती है कि इसको हम आगे सही तरीके से नहीं चला सके। लेकिन जैसे आपने फरमाया, इस कौम की असल दौलत हमारे बच्चे हैं, हमारी अफरादी क़ुव्वत है। और जब तक हमारे जो लीडर्स हैं वो ये नहीं समझेंगे कि इस मुल्क को आगे बढ़ना है, तो इल्म के बलबूते पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं, जब तक ये कौम आगे नहीं बढ़ेगी। और मेरी तो इस सिलसिले में ख्यालात ये है कि ये जो आम जमहूरी निज़ाम से ये नहीं तब्दील हो सकता है। यहाँ पे इनकलाबी सूरत हाल होनी होगी, जब ही ये मुल्क आगे बढ़ेगा। वरना जहाँ पे करप्शन डोमिनेट कर रही है सियासत के अंदर, तो वो फिर वही लोग चेहरे बदल बदल के सामने आते हैं। और अभी तक जो हमने देखा है जमहूरी निज़ाम के तहत जो कुछ हुआ है, उसके तहत आज पाकिस्तान जो है अपने GDP का सिर्फ 1.9% तालीम पे खर्च करता है, जो कि दुनिया के 9 कमतरीन ममालिक में GDP के एतबार से जो कि तालीम पे खर्च कर रहे हैं, उसमें अफ्रीका के छोटे छोटे मुल्क जैसे टोगो है और इस तरह के मुल्क में, उसमें पाकिस्तान का शुमार होता है।
जो कि एक बहुत शर्फ का मकाम है एक ऐसे मुल्क के लिए जो अपने आप को एक न्यूक्लियर पावर कहता है और इस्लामी दुनिया का सबसे मजबूत मुल्क माना जाता है। तो एक तब्दीली की यकीनन ज़रूरत है और हमें अपनी तरफ से कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने अतराफ हम जो कुछ अपने दायरे के अंदर कर सकते हैं वो हम एक्सीलेंस पैदा करने की कोशिश करें, इल्म हासिल करें, इल्म को फैलाएं और हम सब मिलकर ये कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ये मुल्क ज़रूर तब्दील होगा। हमें इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि लीडर सही आएंगे और वो मुल्क को बदलेंगे। इस मुल्क को बदलना है तो आपको और मुझको ही बदलना है और इसमें हमारा हर फर्द जो है वो एक लीडर है और अपने दायरे के अंदर वो अगर नेक नियत से कोशिश करेगा, खुद से कोशिश करेगा तो और फिर अल्लाह ताला पर यकीन करके अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब है, हालात खुद बदल जाते हैं। जिन ममालिक ने ये किया है, इस तरह किया है, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा आपका कि आपने ये ज़हमत की हमारे पास आए और हमें इन सब बातों से हमें नवाजा। एक बार आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बहुत मशहूर हूँ। मैं दरख्वास्त करूँगा तमाम हाज़रीन से कि वो ताज़ीमन इतनी बड़ी हस्ती के लिए खड़े हों और रिकग्नाइज करें। हमारे यहाँ खुद उगाए गए मुजाहिद आज़ादी एडवोकेट, आपका नाम आज़ाद बिन हैदर। ये आज़ाद बिन हैदर अपनी बेगम से कितना डरते हैं? देखो जी, वो हमने अपनी फैमिली में एक अंजुमन ज़न-मुरीदा ने पाकिस्तान और मैं उस वक्त अभी एक एब्रोही साहब की वफात के बाद एक केस मेरे पास आया। वो एक मन सोना फेडरल BIA से पकड़ा गया था, तो मुझे वो एक मंसूमा रिलीज कराना था। अखबारों में छपा साहब ये केस जीत गया है तो एक मंसूमा। तो मेरी बीवी ने मसूमाना तरीके से कहा तो 1 किलो मेरे लिए भी ले आई। तो भाई मैंने तो उससे क्लाइंट से शायद वो ARY वालों का पार्टनर है, जिससे मैंने तो फीस ली हुई है, वो स्टेटमेंट से निकालेगा। तो बात यह है कि ये डरने या उसकी बात नहीं होती। बात यह है कि अगर आदमी अपनी बीवी के खूब को समझता हो और ये समझता हो कि ये उनकी माँ है, ये खुश होगी तो अल्लाह ताला खुश होगा। वो इस्लामी तरीके से जो भी उसके हकूक़ हैं, जो भी उसकी ख्वाहिशात हैं, जो भी हद्दुल वस्सा आपको अपनी बेगम को वो पूरी करनी चाहिए। और अल्लाह और उसको भी ये कहता है कि पहले अपने अहल व जान का ख्याल रखो और अपनी घर का ख्याल रखो। तो ना वो मुझसे डरती है, ना मैं उससे डरता हूँ, ना वो मुझसे लड़ती है, ना मैं उससे डरता हूँ। सिर्फ 65 साल तो गुजर गए हैं। बहुत शुक्रिया सर।